اسرائیل کی فلسطینیوں کو غزہ سے مکمل انخلا کی دھمکی، خوراک، بجلی اور فیول کی فراہمی بند۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد شہید۔ تیسرے روز بھی حماس اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری۔ اسرائیلی اخبار کا حماس کے حملوں میں 1000 سے زائد صہیونیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ وزارت صحت کی 700 ہلاکتوں کی تصدیق۔ 2008 سے اب تک اسرائیلی جارحیت سے 1.5 لاکھ فلسطینی شہید ہوئے، شہداء میں 33,000 بچے بھی شامل۔ حماس کا اسرائیلی ارغمالیوں کو فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کی جیلوں میں 7,000 سے زائد فلسطینی قید، 33 خواتین اور 170 بچے شامل۔ حماس کا اسرائیلی میجر جنرل سمیت کئی اسرائیلی فوجیوں کے پکڑنے کا دعویٰ۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا حماس کے صدر اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا حماس کی کارروائیوں سے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا، ہم بہت جلد ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز پڑھیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت اور مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں کی توہین اس آپریشن کی بنیادی وجہ بنی۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر سعودی عرب اور امریکہ میں پھر رابطہ، وزرائے خارجہ کا کشیدگی کا حل تلاش کرنے پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ کا کویت، مصر، قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ کو بھی ٹیلی فون، انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے پر زور۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ OIC نے خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی عالمی برادری سے اسرائیل کو عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کرنے کی اپیل۔ حزب اللہ کا اسرائیل اور امریکہ کو بیوقوفیاں بند کرنے کا پیغام۔ شمالی کوریا کے رہنما کنگ جونگ نے کہا کہ فلسطین مسلمانوں کا نہیں، آزادی کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے، ایران، عراق، کینیڈا، برطانیہ، ترکی، لبنان، موریٹانیہ میں عوام کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ یمن اور اردن میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے معاملے میں دنیا کو لیلا کیوں نظر آتا ہے، مجنو کیوں نظر آتی؟ حقیقت سامنے آ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کی ڈرامے بازی پکڑی گئی۔ حماس کے مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے بچوں کے قتل عام کی جھوٹی ویڈیوز کی شوٹنگ شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں اسرائیل نے باقاعدہ بالی ووڈ کے پروڈیوسرز سے خدمات بھی حاصل کر لی۔ غزہ میں بہادر فلسطینی ڈاکٹر کو شوہر کی شہادت کی خبر ملی تو بھی اس کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ جذبہ جہاد اور خدمت سے سرشار فلسطینی ڈاکٹر کلمے کا ورد کرتے ہوئے مریضوں کا علاج کرتی رہی۔ حماس کے حملوں سے اسرائیلی بینکوں کا برا حال۔ ایک ڈالر کے لالچی اسرائیلی وزیر اعظم پر 30 ارب ڈالر کے نقصان کی خبر بجلی بن کر گری۔ دنیا کی بڑی کمپنیوں نے اسرائیلی بینکوں سے رقم نکلوانا شروع کر دی۔ بینک آف اسرائیل نے فوری طور پر جنگ کے لیے مزید 30 ارب ڈالر مختص کر دیے۔ ماہرین معیشت کے مطابق حماس کے حملوں میں اب تک اسرائیل کا نقصان 30 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہے۔ بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم اسرائیل کی محبت میں اندھے ہو گئے۔ رشی سونک نے اپنی سرکاری رہائش گاہ کو اسرائیلی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا۔ 10 ڈونگ اسٹریٹ پر واقع عمارت اسرائیلی شبیہ سے روشن۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے، اگر کوئی مر رہا ہو تو کیا میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا صرف اس لیے مریض کو مرنے دے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے، لیکن ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیتا ہے۔ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے بااختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئین سے بالاتر رولز بنائے گا تو کوئی تو بتائے گا کہ اپنے دائرہ کار میں رہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ یہ ایکٹ سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے۔ ایکٹ کہتا ہے اتنے رکنی کمیٹی ہو، اتنا رکنی بینچ بنائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنا کہ بزنس کیسے چلاؤ یا عدلیہ میں مداخلت نہیں تو کیا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کی مجاز ہے یا نہیں؟ اگر پارلیمنٹ مجاز ہے تو پھر اسے ڈکٹیشن نہ کہے۔ کہوٹہ پلانٹ کی تصاویر لے کر دشمن ملک کو دے دوں، اس پر لگتا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کے سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں 14 سال قید یا موت کی سزا ہے۔ اس ایکٹ کے اندر کسی جگہ سائفر کا ذکر نہیں۔ سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ چیئرمین PTI کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا معاملہ، الیکشن کمیشن درخواستوں پر ابتدائی سماعت کل کرے گا۔
انتخابی نشانات واپس لینے کے لیے بھی درخواستیں دائر. درخواست گزار کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں نااہل ہوئے, انہیں پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے. ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لینے پر انتخابی نشان بھی واپس لیا جائے. آپ سولر پینل کی پلیٹ لے لیں اور پنکھا اس میں آپ لے لیں سولر والا, تو کنزمپشن آدھا ہو گیا آپ کا. سولر پینل لگائیں, لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑائیں. کراچی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے بجلی کے لیے متبادل ذرائع استعمال کرنے شروع کر دیے. 120 گز کے مکان میں 6 سے 12 لاکھ روپے میں سسٹم لگانا ممکن. گیس سلنڈرز یہ ان ٹیسٹڈ ہوتے ہیں اور یہ لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے یہاں 2020 کے اندر بلاسٹ ہوا تھا. کراچی کی مسکن چورنگی پر پراسرار دھماکے معمول بن گئے. فاسٹ فوڈ کی دکان میں مبینہ گیس بھرنے سے دھماکہ, 2 راہگیر زخمی, کئی گاڑیاں تباہ. دھماکہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا یا گیس لیکیج سے؟ تحقیقات جاری. ماضی میں بھی یہاں کئی دھماکے ہو چکے ہیں. لاہور فضائی آلودگی میں سب سے آگے. محکمہ ماحولیات کی ناقص پالیسیز, شہر میں دھوئیں اور گرد و غبار سے آنکھوں میں جلن کی شکایت. چیف میٹرولوجسٹ کہتے ہیں ٹریفک, چاول کی کٹائی کی باقیات اور دھواں چھوڑتی فیکٹریاں اسموک کا سبب بنتی ہیں. مستقبل میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا ملزم باعزت بری. سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم تنظیم کے مبینہ رکن مشتاق عرف شاہ کی اپیل منظور کر لی. انسداد دہشت گردی عدالت سے سنائی گئی سزا کالعدم قرار. پرانی دشمنی پر 3 افراد کا قتل. گجرانوالہ کی تحصیل نوشیرہ ورکا میں مکان کے اندر گھس کر فائرنگ, ماں اور 2 بیٹے جاں بحق, باپ شدید زخمی. فیصل آباد میں 10 برس کی بچی سے شادی. تھانہ ستیانہ پولیس نے دولہا اسماعیل جتوئی کو گرفتار کر لیا. نکاح خواہ گواہ اور دلہن کے والد کی تلاش میں چھاپے. ناخلف بیٹے نے جائیداد کی خاطر بوڑھے باپ پر ہاتھ اٹھا لیا. پاک پتن میں ملزم حافظ شہزاد کے تشدد سے 80 سالہ بزرگ والد زخمی. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزم کی تلاش جاری. شیخو پورہ میں موٹر وے پر ٹرک کار سے ٹکرا گیا. 30 سالہ خاتون جاں بحق, ایک ہی خاندان کے 4 افراد زخمی. قصائیوں کی دونوں ہاتھوں سے کمائی. خانیوال میں قصاب نے من مانی شروع کر دی. سرکاری نرخ نامے نظر انداز, زائد قیمتوں پر گوشت کی فروخت جاری. جا رہے وی وانٹ ٹیچر, ہم تب آئیں گے جب پورا اسٹاف ہوگا. وی وانٹس ٹیچرز کی صدائیں. نوشہرہ میں طالبات نے گورنمنٹ گرلز اسکول کو تالے لگا دیے. بچیوں کا احتجاج, اساتذہ کی کمی پوری کرنے کا مطالبہ. رکشہ ڈرائیور کے بیٹے نے اعلیٰ ثانوی امتحانات میں ٹاپ کر لیا. مردان کے سلمان کی دعائیں قبول. 990 نمبر لینے والے طالب علم نے کامیابی کو والدین کی محنت کا نتیجہ قرار دے دیا. ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں آپ کو ملیں گی سب ماحول دوست اس سینس میں ملے گی کہ ہم نے کیمیکل کا کوئی استعمال نہیں کیا ہے اس جگہ پہ. کوئٹہ میں ہنہ کے مقام پر ماحول دوست یونیورسٹی. عمارت کی تعمیر میں گارے, مٹی اور گھاس کا استعمال. گیس, بجلی اور پانی کی ضروریات قدرتی ذرائع سے پوری. 7,000 سے زائد طلبہ تربیت مکمل کر چکے. افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتیں 2,400 سے زائد ہو گئی. 9,000 افراد زخمی. 1,500 مکانوں کو نقصان. 12 دیہات مکمل تباہ. پاکستان کا طبی عملہ اور ادویات بھیجنے کا فیصلہ. بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا. پاکستانی پریزنٹر زینب عباس ورلڈ کپ چھوڑ کر دبئی چلی گئیں. آئی سی سی بھی بے بس. 8 سال پہلے ہندو مذہب اور بھارت کے خلاف ٹویٹس کرنے کا پروپیگنڈا عروج پر. پاکستان دوسری مرتبہ T20 ویل چیئر ایشیا کا چیمپئن بن گیا. کھٹمنڈو میں گرین شرٹس نے یک طرفہ مقابلے میں سری لنکا کے خلاف 103 رن سے فتح اپنے نام کی. پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 215 رنز بنائے. سری لنکن ٹیم 216 رنز کے تعاقب میں 18ویں اوور میں 113 رنز پر ڈھیر ہو گئی. ورلڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کا مقابلہ کل ہوگا. میچ سے قبل شاہینوں کی فیلڈنگ ڈرلز. راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں بیٹنگ اور بولنگ سیشنز.